اور آج بھی اس نے فتح سے بڑھ کر دفعہ ہمیں دیا ہے. وہ بھلا خدا ہے اور وہ سدا بھلائی کرتا ہے. وہ اپنے محبت کرنے والوں کے لیے اچھی راہیں پیدا کرتا ہے. اور کیا ہی اچھا ہے کہ خدا ہماری چیزوں کو پلان کرتا ہے, ہماری ایجوکیشن کو پلان کرتا ہے, ہماری جاب کو پلان کرتا ہے, ہمارے بزنس کو پلان کرتا ہے, اور روح القدس کے وسیلہ سے رویا اور خوابوں میں ہم سے بات کرتا ہے. آمین آمین. جتنے افراد روح القدس سے معمور ہیں اور روح القدس کی فیلوشپ میں رہتے ہیں, ان کے لیے ضرور ہے کہ خداوند نبوت کا کلام ان پر نازل کریں. ان کے لیے ضرور ہے کہ ان کے لیے رویا اور خوابوں کے دروازے کھلیں. یہ نشان ہے, یاد رکھیں. بعض اوقات بہت سے لوگ صرف غیر زبان کو ہی نشان سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں غیر زبان بھی روح القدس کی معموری کا نشان ہے, لیکن یاد رکھیں خدا کا کلام, نبوت اور خواب اور رویا بہت ضروری ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں. Where there is no vision, people perish. لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں. تو روح القدس جب ہماری زندگیوں میں ہے تو ہماری زندگیوں میں خواب ہیں, رویا ہے. آمین. اور خواب اور رویا جو ہیں یہ ہمیں انرجی دیتے ہیں, ہمیں پیشن دیتے ہیں, ہمیں جان فشانی کرنے کے لیے زور دیتے ہیں, ہمیں زندہ رہنے کے لیے کیا دیتے ہیں, قوت دیتے ہیں. آمین. لیکن اگر آپ کی زندگی میں کوئی رویا نہیں, کوئی خواب نہیں, کوئی مقصد نہیں, تو آپ کی لائف جو ہے یہ بڑی ڈل لائف ہے, بے رونق سی لائف ہے. تو آج آپ نے خداوند سے اپنے لیے خواب لینے ہیں, اپنے لیے رویا لینی ہے, اپنے لیے نبوت لینی ہے, اپنے لیے کلام لینا ہے. آمین. یاد رکھیں جو کہتے ہیں نا جی ہم روح القدس سے فیلوشپ کرتے ہیں, تو روح القدس سے فیلوشپ کرنے کے دو بڑے طریقے ہیں. سب سے پہلا طریقہ ہے کلام. روح القدس کلام کے وسیلہ سے آپ کے ساتھ فیلوشپ کرتا ہے. اس لیے کلام جب پڑھ رہے ہوتے ہیں روح القدس آپ سے فیلوشپ کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو بھید دے رہا ہوتا ہے, آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے. جب آپ کلام یہاں سن رہے ہیں تو آپ اصل میں روح القدس سے فیلوشپ کر رہے ہیں اور بڑی توجہ سے سن رہے ہیں, کیونکہ روح القدس آپ سے بولے گا. آمین. سب سے پہلے کلام ہے جس کے وسیلہ سے آپ روح القدس سے کیا کرتے ہیں, فیلوشپ کرتے ہیں. دوسرا طریقہ ہے روح القدس آپ سے رویا میں اور خوابوں میں بات کرتا ہے, اور وہ آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے. آمین. پریز لاڈ, ہاللیلویا. آئے ہم روح القدس کے لیے تالیاں بجائیں, زوردار تالیاں روح القدس کے لیے بجائیں. آئے ہم کلام مقدس کو کھولیں گے, پیدائش کی کتاب کو کھولیں اور اس کا 50 باب کلام مقدس میں سے کھولیں گے. پیدائش کی کتاب اس کا 50 باب اور اس کی 14 آیت سے کلام مقدس کو ہم 21 آیت تک پڑھیں گے. اور عزیزو, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارا خدا بھلا خدا ہے. میرے ساتھ کہیں, میرا خدا بھلا خدا ہے. My God is good God. میرا خدا بھلا خدا ہے. عزیزو, ہمارا خدا بھلا خدا ہے. وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ بھلائی کرتا ہے, ہمیشہ ہمیشہ. اس میں ذرا بار بھی برائی نہیں, بدی نہیں, ہمیشہ بھلائی کرتا ہے, ہمیشہ. ہمارا خدا ایسا خدا ہے, اگر ہمارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے نا, برائی یا بدی, تو وہ اس میں سے بھی بھلائی پیدا کر دیتا ہے. پتہ ہے آپ کو اس چیز کا؟ کتنے لوگوں کا خدا بھلا ہے. آج ہم اس بھلے خدا کی آواز سننے آئے. وہ کیسا بھلا ہے میں بتانا چاہتا ہوں. اتنا بھلا ہے ہمارا خدا کہ ہمارے لیے ہمیشہ بھلائی کرتا ہے. اگر کوئی ہمارے خلاف بدی کا ارادہ کرے, کوئی برائی کرے, اس میں بھی وہ بھلائی پیدا کر دیتا ہے. کیسا خدا ہے, کیسا عظیم ہے وہ, کیسا بڑا ہے, کیسا قدرت والا ہے. اس لیے اگر کوئی شخص آپ کے خلاف برائی کا ارادہ رکھتا ہے, بدی کا ارادہ رکھتا ہے, تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کس کے سامنے آنے کی ضرورت ہے؟ خدا کے سامنے.
اور وہ آپ کے لیے کیا پیدا کرے گا؟ بھلائی پیدا کرے گا. کوئی اگر آپ سے حسد کرتا ہے تو خدا آپ کے لیے کیا پیدا کرے گا؟ محبت. اگر کوئی آپ سے لڑائی جھگڑا کرنے کی تیاری کر رہا ہے تو خدا آپ کے لیے کیا پیدا کرے گا؟ امن، پیس، صلح. کوئی اگر آپ کے لیے کہ روپے پیسے چرانے کی کوشش کر رہا ہے تو خدا آپ کے لیے کیا کرے گا؟ خدا آپ کے لیے مال و دولت فراہم کرے گا. آمین آمین. خدا آپ کو سب دے گا، سب دینے کی قدرت رکھتا ہے. میرے ساتھ کہ میرا خدا بھلا خدا ہے. میرا دل چاہ رہا ہے آج ہم یہی کہتے رہے، میرا خدا بھلا خدا. آمین. روح القدس یہاں موجود ہے، وہ آپ کو برکت دے رہا ہے. میرا خدا بہت بھلا ہے. میں آپ کو بتاؤں، کوئی ہم سے برائی نہیں کر سکتا. جو برائی کرنے کی کوشش کرے گا خدا اس میں بھلائی پیدا کر دے گا. جو بدی کوشش کرنے کی کوشش کرے گا خدا اس میں بھی بھلائی پیدا کر دے گا. خدا اپنے محبت رکھنے والوں سے کیا کرتا ہے؟ وہ وعدے کرتا ہے. جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی، خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے کیا کر دی؟ تیار کر دی. آج آپ جو یہاں آئے ہیں آپ خدا سے محبت کرتے ہیں. میں آپ کو اشور کرواتا ہوں، یقیناً آپ خدا سے محبت کرتے ہیں. اور آپ بائی چانس یہاں پر نہیں آئے، بائی ایکسیڈنٹ بھی نہیں آئے، بلکہ روح القدس آپ کو یہاں پر لائے تاکہ آپ کچھ ریسیو کر لیں اپنی زندگی میں، ریسیو کر لیں. اگر آپ ڈپریشن میں ہیں، ٹینشن میں ہے، پریشانی میں ہے، کسی فکر میں ہے، مال و دولت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، اپنی اولاد کی وجہ سے، یا جاب کی وجہ سے، یا بزنس کی وجہ سے، آج آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کا خدا بھلا خدا ہے اور اس ساری مشکل سے وہ آپ کو آزاد کرے گا. آمین آمین آمین. بولو خداوند یسوع مسیح کی، خداوند یسوع مسیح کی، خداوند یسوع مسیح کی. پاک روح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. پیدائش کی کتاب اور اس کا 50 باب اور اس کی 14 آیت سے کلام میں لکھا ہے، اور یوسف اپنے باپ کو دفن کر کے اپنے بھائیوں اور ان کے ساتھ جو اس کے باپ کو دفن کرنے کے لیے اس کے ساتھ گئے تھے مصر کو لوٹا. اور یوسف کے بھائی یہ دیکھ کر کہ ان کا باپ مر گیا کہنے لگا کہ یوسف شاید ہم سے دشمنی کرے اور ساری بدی کا جو ہم نے اس سے کی ہے پورا بدلہ لے. سو انہوں نے یوسف کو یہ کہلا بیچا کہ تیرے باپ نے اپنے مرنے سے آگے یہ حکم کیا تھا کہ تم یوسف سے کہنا کہ اپنے بھائیوں کی خطا اور ان کا گناہ اب بخش دے، کیونکہ انہوں نے مجھ سے بدی کی، کیونکہ انہوں نے تجھ سے بدی کی. سو اب تو اپنے باپ کو خدا کے بندوں کی خطا بخش دے. اور یوسف ان کی یہ باتیں سن کر رویا اور ان کے بھائیوں نے خود بھی اس کے سامنے جا کر اپنے سر ٹیک دیے اور کہا، دیکھ ہم تیرے خادم ہیں. یوسف نے ان سے کہا، مت ڈرو، کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں؟ تم تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے. چنانچہ آج کے دن ایسا ہی ہو رہا ہے، اس لیے تم مت ڈرو، میں تمہاری اور تمہارے بال بچوں کی پرورش کرتا رہوں گا. یوں اس نے اپنی ملائم باتوں سے ان کی خاطر جمع کی. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. سب کہیں آمین. عزیزو، جب آپ اس زمین پر ہیں تو بہت سے لوگ آپ سے بدی کرنے کا
قصد کریں گے, ارادہ کریں گے. بہت سے لوگ آپ سے حسد کریں گے, بہت سے لوگ آپ سے نفرت کریں گے, بہت سے لوگ آپ کی ترقی سے جلیں گے, بہت سے لوگ آپ کو مارنا چاہیں گے, بہت سے لوگ آپ کو بیچنا چاہیں گے, بہت سے لوگ آپ کے بارے میں بڑی بڑی غلط پلاننگز کریں گے. لیکن میں آپ کو آج خوشخبری دیتا ہوں, ہمارا خدا بھلا ہے. ان کی برائی میں بھی وہ کیا پیدا کرے گا ہمارے لیے؟ ہمارے لیے بھلائی پیدا کرے گا, ہمارے لیے نیکی پیدا کرے گا, ہمارے لیے اچھائی پیدا کرے گا. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی, اور میں خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا. آمین آمین. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی. پریز لارڈ, ہاللیلویا. اس لیے ہمارا خدا بھلا خدا ہے, اور ہم یوسف کی کہانی سے یہ سیکھتے ہیں, اور یوسف کے بھائیوں سے سیکھتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ لوگ آپ کی کیوں مخالفت کریں گے؟ 2 وجوہات کی بنیاد پر. غور سے سننا ہے. یوسف کی بھی مخالفت 2 وجوہات کی بنیاد پر ہوئی. پہلی وجہ یہ ہے کہ یوسف اپنے باپ کو اپنے بھائیوں کی برائی بتاتا تھا کہ یہ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کئی بچہ بڑا شکایتی ہوتا ہے گھر میں, وہ کہتا ہے اس بہن نے یہ کیا, بھائی نے یہ کیا, وہ بچے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. یوسف اپنے بھائیوں کی کون سی بات باپ کو بتاتا تھا؟ جو وہ غلط کام کرتے. جب بھی آپ کسی غور سے سنیں, جب آپ کسی کو نصیحت کریں گے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ, بڑا مشکل کام ہے. وہ آپ کے خلاف ہو جائے گا. کسی کو سیدھی راہ بتائیں گے نا, یہ غلط راہ ہے, یہ سیدھی راہ ہے, وہ آپ کی مخالفت کرے گا. حتیٰ کہ آپ کسی سے نیکی کرنے کی کوشش کریں گے, اسے روپیہ پیسہ بھی دیں گے, وہ آپ کے لیے مخالفت میں کھڑا ہوگا. یوسف کے ساتھ یہ پہلی بات. یسوع نے جن لوگوں کو کھانا کھلایا, جن لوگوں کو بحالی دی, انہوں نے ہی آخر میں کہا اسے سلیب دو, اسے سلیب دو. ان میں سے بہتوں نے کہا. اس لیے آپ جس کو کھانا کھلا رہے ہیں, جس کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں, جس کو نصیحت کر رہے ہیں, جس کو کہہ رہے ہیں اچھا ہو جا, جس کو کہہ رہے ہیں تو مال و دولت حاصل کر لے گا, تو کلام کو پڑھ, دعا کیا کر, طے یقی دیا کر, وہی آپ کے خلاف ہو جائے, کیونکہ آپ انہیں نیکی کی راہ بتا رہے ہیں, اچھی باتیں بتا رہے ہیں. پہلی مخالفت. دوسری مخالفت آپ کی پتہ ہے کس بات پہ ہوگی؟ غور سے سننا ہے یہ بات, نوجوان خاص طور پر سنیں, آپ کے ٹیلنٹ کی وجہ سے ہوگی. جو آپ کا ٹیلنٹ ہے نا, اس سے لوگ چلیں گے. ٹیلنٹ. اور آپ کو پتا ہے یوسف کا کیا ٹیلنٹ تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اس کا ٹیلنٹ تھا, اس کو خواب بھی آتے تھے, اور خوابوں کی تعبیر اس کا ٹیلنٹ تھا. اس کا ٹیلنٹ تھا, یہ توڑا تھا اس کا. اور جب اس کو خواب آئے, 2 خواب اس کو آئے, اس نے فصل کے پھولے دیکھے, اور اس نے اپنا پھولا بھی دیکھا, اور باقی پھولوں نے کیا کیا؟ اس کو سجدہ کیا. پھر اس نے چاند ستارے دیکھے, سورج, چاند, ستارے اس کو کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ. اور جب اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا, تو بھائیوں نے اس بات سے اس سے کیا رکھا؟ بغض رکھا. اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے نا, تو سمجھ لیں آپ کی مخالفت شروع ہے. کوئی بھی ٹیلنٹ ہے, اگر آپ کے اندر ڈرم کا ٹیلنٹ ہے, گٹار کا ہے, ساز بجانے کا ہے, آواز کا ہے, کلام سنانے کا ہے, کوئی برکت دینے کا ٹیلنٹ ہے, کسی کو
काउंसलिंग करने का टैलेंट है, एजुकेशन का टैलेंट है, तो प्लीज मुखालफत कौन असल में करता है? प्लीज, लेकिन वो करता कैसे है? दूसरों में आकर वो क्या करता है? मुखालफत। तो इसका मतलब ये है कि फिर जिसमें कोई टैलेंट नहीं, कोई ऐसा शख्स है नहीं जहां जिसमें कोई टैलेंट नहीं है। मैं आपको पहले ये बता दूं, टैलेंट आप सब में ही, लेकिन कई कहते हैं मुखालफत क्यों लेनी है, टैलेंट को दबा के रखते हैं, वो दबा देते हैं, तोड़ों को दबा देते हैं, ना उनको फायदा होता है ना किसी और को फायदा होता है। लेकिन आपने तो टैलेंट को दबाना नहीं है, उसे इस्तेमाल करना है। मैं आपको 100% कहता हूं, कोई आपका टैलेंट दबा नहीं सके। अगर आप दुआ करने वाले हैं तो आप खुदावंद की मर्जी से नुमाया हो जाएंगे। अगर आप नबूवत करने वाले हैं, आप नुमाया हो जाएंगे। अगर आप सखावत करने वाले हैं, रुपया पैसा बांटने वाले हैं, आप नुमाया हो जाएंगे। ये भी टैलेंट है, ये भी खुदा की तरफ से खिदमत है। अगर आप गीत गाने वाले हैं, आप नुमाया हो जाएंगे, कोई आपको दबा नहीं सकेगा। अगर आप गिटार बजाने वाले हैं, कोई आपका ये टैलेंट दबा नहीं सकेगा। अगर आप हारमोनियम बजाने वाले हैं, कोई टैलेंट दबा नहीं सकेगा, क्योंकि एक वक्त आएगा कि ये टैलेंट क्या हो जाएगा? नुमाया हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नुमाया हो जाएगा। लेकिन नौजवानों, गौर से सुनना है आपने, जब आपको पता चल जाए कि आपका ये टैलेंट है, आपको पता चल जाए दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, हसद करने वाले, बुग़्ज़ करने वाले, जादूगर, तवीज़ गढ़ने वाले, शरीर आपके मुखालिफ हो गए हैं, तो आज हमने गीत में क्या गाया? शरीर कैसे गिरेंगे? कैसे गिरेंगे? ठोकर खा के वो गिर जाएंगे, और वो आपको सिजदा करेंगे। मैं आपको बताऊं, वो आपको सिजदा करेंगे, ये बहुत जरूरी है। और एक वक्त आएगा, लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, इसमें एक चीज का दामन आपने कभी नहीं छोड़ना, और वो है सबर। सबर को पूरा काम करने देना है, खुदा को पूरा काम करने देना है, टाइम का इंतजार करना है। और इस दौरान में आपकी ट्रेनिंग भी होगी, आपकी तरबियत भी होगी। और एक और चीज मैं बोलना चाहता हूं, अगर नौजवान मुझे इजाजत दें, इस दौरान में आपकी तबीयत भी साफ हो जाए। ये मुहावरा है, तबीयत साफ होने का मतलब नेगेटिव है वैसे, लेकिन इसका मतलब पता है क्या है? आप सीधे हो जाएंगे। खुदावंद जहां पर आपको लाना चाह रहे हैं ना, उस जगह पर आ जाए। हम यूसुफ की जिंदगी से सीखते हैं, और मैं 3 लाइफ उसकी जिंदगी के मराहल बताना चाहता हूं। पहला मरहला जो है वो फैमिली लाइफ है, दूसरा मरहला गुलामी की लाइफ है, तीसरा मरहला जो है वो कैद की लाइफ है। ये 3 मराहल हैं, लेकिन जो चौथा मरहला है वो उसकी बादशाही का मरहला है, किंगडम का मरहला है, फतह का मरहला है, दूसरों की मदद करने का मरहला है, जिन दुश्मन जो उसके सामने झुक रहे हैं उनके साथ भी भलाई करने का मरहला है। आमीन। आए ऐसे खुदा के लिए जो हर हाल में हमें संभालता है, जोरदार तालियां। आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मुझे ये कोई पता नहीं कि आप किस मरहले में से गुजर रहे हैं। आप फैमिली लाइफ में अभी हैं, आप गुलामी में हैं, आप कैद में हैं, आप बादशाही में है, सरफराजी में है, मुझे नहीं पता, हर एक का आपकी फर्क हालत है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब्र बहुत जरूरी है, सब्र के साथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। यूसुफ की जब ट्रेनिंग हो रही होगी तो क्या समझते हैं, उसे अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मुझे उसकी एक बात बड़ी पसंद है, वो कभी नहीं बुड़बड़ाया, एक भी लम्हे में नहीं बुड़बड़ाया। आप देखें, जब उसके भाई उससे नफरत करते थे, हसद करते थे, फैमिली लाइफ की बात सुने, जब वो अपनी फैमिली में था, बाप ने उसे क्या लेके दी? वो एक मून उसको दी, एक जुब्बा उसको बना के दिया, और भाई इस बात से भी हसद करते थे, और भाई उसको टीज करते होंगे, और जब कभी वो अपने भाइयों की गलत बात अपने बाप को बताता होगा तो वो तो कहते होंगे मैं तुझे देख लूंगा, कहते होंगे आज भी आपको
कोई ना कोई कहता ही होगा ना, मैं तेन देख लूंगा, कहते होंगे उसको। ये फैमिली लाइफ है उसकी, फैमिली में रह रहा है। तो बाप इसी वजह से तो प्यार करता था, ये सच्चा बच्चा है, ये अच्छा बच्चा है, ये सच्चाई पर मबनी है। मैं आपको बताऊं, आपका बाप उस बच्चे से ज्यादा प्यार करेगा जो सच्चा बच्चा होगा और अच्छा बच्चा होगा। यूसुफ सच्चा और अच्छा बच्चा। He was type of Christ, वो यीशु की मानंद था, अच्छा बच्चा था। आप भी जब चर्च में अच्छे बच्चे होंगे, सारे आपसे प्यार करेंगे। खानदान में जो हैं अच्छे होंगे, तो आपके जो बुजुर्ग हैं, वो जो जिनके पास बरकत है ना, गौर से सुने, वो आपसे प्यार करेंगे जब आप सच्चे और अच्छे होंगे। लेकिन आपसे हसद पता ही कौन करेगा? आपके इर्द गिर्द के लोग आपसे हसद करना शुरू कर देंगे। लो जी, इसका बाप तो इससे प्यार करता है, ज्यादा प्यार करता है। लो जी, पास्टर साहब तो इससे ज्यादा प्यार करते हैं। ये थी उसकी फैमिली लाइफ। लेकिन उसका रवैया सुने, वो बाप उनको भाइयों के लिए खाना भेजता था, जो भेड़े बकरियां चरा रहे थे, तो वो उनको फिर भी खाना देने जाता था, उनकी मदद करने जाता था। तो एक वक्त ऐसा हुआ कि वो उनके लिए खाना लेकर जा रहा था, तो उन्होंने कहा, वो दूर से देखा, भाइयों ने कहा, वो आ गया जी ख्वाबों का देखने वाला। क्या कहा उन्होंने? कैसे मार दो, बस फिनिश। एक बात याद रखनी है, प्लीज, आप लोगों को हलाक करना चाहता है, लेकिन खुदा आपको बचाना चाहता है। पता है आपको? कितने लोगों को पता है कि पुलिस आपको हलाक करना चाहता है? जरा हाथ दिखाएं। पुलिस आपको हलाक करना चाहता है। जितना बड़ा आपका टैलेंट होगा ना, वो आपको जल्दी हलाक करने की कोशिश करेगा। यूसुफ के साथ ऐसा हुआ। मूसा टैलेंटेड बच्चा पैदा हो रहा था। क्या हुआ हुक्म? क्या हुआ हुक्म? शैतान को पता होता है कि कोई टैलेंटेड बच्चा पैदा हो रहा है। ये जो फिजाएं हैं, ये हवाएं हैं, ये जो मौसम है, ये जो कॉलोनियां हैं, ये जो शहर हैं, ये जो गांव हैं, ये जो बस्तियां हैं, यहाँ पर खुदा ने कोई ना कोई टैलेंटेड बच्चा पैदा करना होता है। आमीन। और इब्लीस को भी पता चल जाता है। मैं आपको बताऊं क्या किया मूसा के दौर में, सारे मेल बच्चे कत्ल होने का हुक्म बादशाह ने दिया। जब यीशु पैदा हुआ तो क्या हुआ? उन्होंने कहा, 2 साल से छोटे बच्चे कत्ल कर दो, उसमें यीशु भी कत्ल हो जाए। आप जब टैलेंटेड पैदा हो गए हैं ना घर में, तो इब्लीस को तो लगी हुई है आग, लेकिन आपका सब्र बड़ा इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? आपका सब्र, इंतजार, क्योंकि आपका खुदा भला है, वो भलाई पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा जी इसे मार दो। उन्होंने क्या किया? उसको कहां डाल दिया जी? कुएं में। और बाप को क्या बताया जी? बाप को बताया जी वो मर गया, जानवर का खून वगैरह लगा के बाप को उसकी जो जुब्बा था वो दे दिया। लेकिन जब खुदा ने आपको बचाना हो तो खुदा किसी ना किसी को खड़ा कर देता। उन्होंने इस्माइलियों का काफिला देखा और यहूदा के दिल में आया कि उसने कहा कि हम अपने भाई को क्यों मारें, लाख हम इसका खून क्यों दें, इसको हम इस्माइलियों के हाथ बेच देते। और उन्होंने 20 सिक्कों में उसको क्या किया? बेच दिया। और वो गुलाम बनकर चला गया। और जब गुलाम बनकर चला गया तो उन्होंने क्या किया? उसको पोतीफर के हाथ बेच दिया गया। और वो पोतीफर के घर में रहा, क्योंकि वो टैलेंटेड था। तो पोतीफर ने क्या किया? उसको अपने घर का मुख्तार बना दिया। और बड़ी आला उसने मुख्तारी की, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन आपको मालूम है, इब्लीस की कोशिश होती है कि इसको घराए। इब्लीस ने क्या किया? इब्लीस ने पोतीफर की बीवी में बदरिश्ती को डाला और उसने चाहा कि वो उसके साथ ज़नाकारी, हरामकारी करे। लेकिन आपको मालूम है, यूसुफ जो जिंदा खुदा को मानने वाला, उसने कहा कि ये बदी मैं नहीं कर सकता। और वो वहां से अपने कपड़े छोड़कर क्या हुआ? भाग गया। यूसुफ के लिए तालियां बजाएं। आज के नौजवानों को मैं ये मशवरा देना चाहता हूं
کبھی بھی آپ حرام کاری زناکاری میں نہ پڑیں. آپ کی منزل بہت بڑی ہے. آمین. آپ کو آپ کی منزل ملے گی اور یہ خداوند آپ کو دے گا. آپ کو بیسٹ لائف پارٹنر ملے گا اور یہ خداوند کی فضل سے ملے گا. کبھی بھی آپ نے حرام کاری اور زناکاری میں نہیں پڑنا. ٹیمپٹیشنز آئیں گی. آپ جب سفر کر رہے ہیں اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں, منزل کی طرف جا رہے ہیں, خواب پورے کرنے جا رہے ہیں, رویا پوری کرنے جا رہے ہیں, تو راستے میں بڑی ڈسٹریکشنز ہوں گی, بڑے مسئلے مسائل ہوں گے, بڑی چیزیں آپ کو اٹریکٹ کریں گی. مال و دولت آپ کو اٹریکٹ کر سکتا ہے, لڑکیاں یا لڑکے آپ کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں, کوئی اور چیز آپ کو اٹریکٹ کر سکتی ہے, وقتی فائدہ آپ کو اٹریکٹ کر سکتا ہے. زندگی میں ایک چیز یاد رکھیں, وقتی فائدے کے پیچھے نہ بھاگیں, کبھی بھی نہ بھاگیں کہ وقتی چیز پر قبضہ کر لو جی بس, یہ چھوڑ دی نہیں ہے, یہ چیز نہیں چھوڑ دی, کچھ بھی نہیں ہے, وقتی ہے, چھوڑ دیں اس کو. پھر دیکھیں خدا کیا کرتا ہے, خدا کیسے حالات پیدا کرتا ہے. اور کیا ہوا یوسف نے جب یہ کیا تو پوتیفر کی بیوی نے کیا کیا بلا, اس پر الزام لگا. اس نے کہا جس کو تو نے رکھا ہے یہ تو میرے ساتھ بدی کرنے والا ہے, اس پر الزام لگ گیا. یاد رکھیں آپ پر بھی الزام لگ سکتے ہیں, بہتوں پر لگا ہوگا, مجھ پر بھی لگا ہوگا, آپ پر بھی لگا ہوگا. کتنے لوگ ہیں جن پر کبھی کوئی الزام نہیں لگا, ذرا ہاتھ دکھائیں. کبھی کوئی بھی الزام نہیں لگا, کوئی بھی نہیں, کسی کا ہاتھ پڑا نہیں. لگتی ہے الزام, الزام لگا نا اس پر, اور الزام کی سزا کیا اس کو ملی, قید میں بھیج دیا, قید کاٹو. اور وہاں پر اس کو دو لوگ ملے, انہوں نے خواب دیکھے. ایک نان پوز تھا جو بادشاہ کے محل میں رہتا تھا, اور ایک ساکی تھا. ساکی کو اس نے جب خواب کی تعبیر بتائی کہ تو اپنے منصب پر بحال ہو جائے گا, نان پوز کو کہا کہ تو کیا ہو جائے گا, تجھے ہلاک کر دیا جائے گا. اور ایسا ہی ہوا. 3 دن کے بعد بادشاہ سیلیبریشن میں تھا, اور اس نے ساکی کو بھی یاد کیا اور اس نان پوز کو بھی, اور اس کو کیا کہا, ساکی کو اس کے منصب پر بحال کر دیا, اور دوسرے شخص کو کیا کیا, ہلاک کر دیا. خوابوں کی تعبیر. لیکن ایک بات اس نے ساکی سے کہی کہ جب تو اپنے منصب پر جائے تو مجھے یاد رکھنا. ایک بات یاد رکھتی, غور سے سن. اس نے اسے یاد نہیں رکھا. یہ رویے ہیں انسان کے. جب آپ کسی سے نیکی کرتے ہیں سارے آپ کو یاد نہیں رکھتے. وہ اپنے کاموں میں لگ گیا, جا کر خوب محل میں اسی طرح بادشاہ کو میپ لانے لگا, اپنی کاموں میں لگ گیا, اور وہ بھول گیا کہ کس نے یہ خواب کی تعبیر کی تھی اور کس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے یاد رکھنا. وہ بھول گیا. آپ کو بھی لوگ بھول جائیں گے, گھبرانا نہیں اس بات سے. پتہ ہی کب یاد کریں گے, جب آپ کا ٹیلنٹ کی دوبارہ انہیں ضرورت پڑے. گھبرانا نہیں کہ بھول گیا ہے نا آپ کو, تو آپ نے نہیں گھبرانا کہ وہ اب مجھے دیکھو جی میں نے اس کے لیے بڑی دعائیں کی تھی, میں نے اس کے لیے یہ کام کیا تھا, اس کا کام بن گیا, وہ ملک سے باہر چلا گیا, اس کو جاب بھی مل گئی, بزنس بھی مل گیا, یہ بھی ہو گیا, اس نے اسٹیبلش ہو گیا, بڑی میں نے جان ماری اس پر, تو وہ مجھے بھول گیا. لیکن کب یاد کرے گا, جب آپ کے ٹیلنٹ کی اسے کیا پڑے گی. ایسا ہی ہوا. بادشاہ کو خواب آئے, خوابوں کی تعبیر کی ضرورت تھی, تو ساکی کو کون یاد آیا, یوسف. آپ کا ٹیلنٹ سامنے آنا ہی آنا ہے. آمین. یوسف کے لیے تالیاں کون بجائے گا. یہ اصل میں جب آپ یوسف کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں, یہ آپ کے اس اپنے ٹیلنٹ کے لیے بجا رہے ہیں جو خدا نے آپ کو دیا ہے. آپ کا ٹیلنٹ چھپ نہیں سکتا. چراغ جلا کر خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہاں رکھتے ہیں, چراغ دان میں. کہاں نہیں رکھتے, پلنگ کے نیچے, پیمانے کے نیچے نہیں رکھتے. آپ چراغ ہیں, آپ لوگوں کو نظر آئیں گے, آپ لوگوں کو روشنی دیں گے. اور وہ ٹیلنٹ جو یوسف میں تھا پھر سے نمایاں ہوا. اور بادشاہ نے بڑے, ایک اور بات سنیں, بادشاہ نے بڑے جادوگروں, فال گیروں کو بلایا کہ اس کے خواب کی تعبیر کر سکیں. کوئی نہیں کر سکتا. کس نے کی تعبیر, یوسف کو جب بلایا اس نے اس کی تعبیر. اور جب اس نے تعبیر کی تو بادشاہ کو سمجھ آئی کہ یہ شخص جو ہے یہ دانا شخص, حکمت والا. اس نے تعبیر میں کہا کہ پہلے 7 سال کیا ہوگا, ملک میں بڑی خوشحالی ہو, بڑی فصل ہوگی,
لیکن اگلے 7 سال میں بڑا کال ہوگا. اس نے اسی کو کیا بنا دیا, اس نے کہا جی تو سیکنڈ پوزیشن پہ ہے, یعنی پہلے پوزیشن پہ وہ خود حاکم ہے, سیکنڈ پوزیشن پہ اسے حاکم بنا دیا. اسے کہا ساری چیزوں کو تم نے مینیج کرنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس نے سب کچھ مینیج کیا اور وہ اس جگہ پر پوزیشن میں آ گیا. ہر شخص اس سے اناج لینے کے لیے آتا, ہر چیز وہ مینیج کر رہا تھا. اور یعقوب اور اس کے بچے جو ہیں وہ کیا ہوئے, بھوکے مرنے شروع ہو گئے. کال میں بھوکے مرنے شروع ہو گئے. اور انہوں نے کہاں پر بھیجا یعقوب نے اپنے بچوں کو؟ یوسف کے پاس. یوسف کے پاس بھیجا. عزیزو, جو ٹیلنٹ آپ کا ہے بہت سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے, آپ مت گھبرائیں اس بات سے. جب آپ کا ٹیلنٹ, آپ صبر میں رہیں گے, ٹریننگ میں رہیں گے, خدا آپ کو ٹرین کر رہا ہوگا, آپ اس میں قائم رہیں گے, آپ قائم رہیں گے, بڑبڑائیں گے نہیں. وہ کنویں میں ڈالا گیا, نہیں بڑبڑایا. وہ بیچا گیا, نہیں بڑبڑایا. وہ غلامی میں چلا گیا, نہیں بڑبڑایا. وہ پوتیفر کے گھر میں چلا گیا, بڑا اچھا کام کر رہا تھا, اور اس پر زناکاری کا الزام لگا, وہ نہیں بڑبڑایا. وہ قید میں چلا گیا, نہیں بڑبڑایا. حتیٰ کہ اس نے قید میں تعبیر بھی کی اور اس کو کہا کہ تو مجھے یاد کرنا جب تو اپنی بادشاہی میں جائے, اپنی جگہ پر, اپنی پوزیشن پر, اپنے منصب پر جائے. سب سے امپورٹنٹ چیز, آپ نے بڑبڑانا بھی نہیں ہے اور آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. آپ نے چلتے جانا ہے. خدا آپ کو ٹرینڈ بھی کر رہا ہوگا, ان ناکامیوں میں ٹرینڈ کر رہا ہوگا, ان حالات میں ٹرینڈ کر رہا ہوگا. آمین آمین. کتنے لوگ ٹرینڈ ہو رہے ہیں؟ ذرا ہاتھ دکھائیں مجھے. ٹرینڈ ہو رہے ہیں. آپ مبارک لوگ ہیں, آپ ٹرینڈ ہو رہے ہیں. آپ ایک اچھے منصب کے لیے ٹرینڈ ہو رہے ہیں. کوئی بزنس کے لیے ٹرینڈ ہو رہا ہے, کوئی جاب کے لیے ٹرینڈ ہو رہا ہے, کوئی منسٹری کے لیے ٹرینڈ ہو رہا ہے, کوئی بڑا کام کرنے کے لیے ٹرینڈ ہو رہا ہے. کوئی ماں اپنے بچے کو بڑے عہدے پر دیکھنے کے لیے ٹرینڈ ہو رہی ہے. آمین. آپ ٹرینڈ ہو رہے ہیں. آمین. اور جب آپ ٹرینڈ ہو جائیں گے تو پھر خدا آپ کے ہاتھ میں پوزیشن دے گا, جیسے خدا نے یوسف کو دی. آمین. لیکن جب آپ کے دشمن آپ کے پاس آئیں گے, وہ تو بڑے ڈرے ہوں گے. جب آپ کی پوزیشن آپ کے پاس آ جائے گی, جب آپ کے پاس پاور بھی ہوگی, اتھارٹی بھی ہوگی, پیسہ بھی ہوگا, اور آپ کے پاس حکومت کا اختیار ہوگا, چیزیں ہوں گی, آپ کے پاس گاڑیاں ہوں گی, گھر ہوں گے, ہر چیز ہوں گے, تو آپ کے دشمنوں کی کیا حالت ہوگی بھائی؟ اور ان کو بھی پتا ہوگا ہم نے بڑی دشمنی کی, ہم نے بڑا ویر کیا ان کے ساتھ. کیا حالت ہوگی؟ آپ کو پتا ہے ان کی کیا حالت تھی؟ پہلے بھی ڈرے ہوئے تھے, جب باپ زندہ تھا تب بھی ڈرے تھے, لیکن جب باپ مر گیا تو اور ڈر گئے. انہوں نے کہا جی پہلے تو باپ تھا, تو ہو سکتا ہے باپ ہمیں بچا لیتا, کیونکہ وہ ہمارا بھی باپ ہے, تو یوسف کا بھی باپ ہے. اب تو باپ بھی مر گیا. اتنے ڈر گئے کہ انہوں نے کہا جی باپ نے کیا کہا تھا, ان سے اچھا سلوک کرنا. پہلا ڈر ان کا. دوسرا ڈر دیکھیں, یہاں پر میں 10ویں آیت آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. پیدائش 50 باب اس کی 17 آیت میں پڑھوں گا کہ تم یوسف سے کہنا کہ اپنے بھائیوں کی خطا اور ان کا گناہ آپ بخش دے, کیونکہ انہوں نے تجھ سے بدی کی. سو اب تو اپنے باپ کے خدا کے بندوں کی خطا بخش دے. اور یوسف ان کی یہ باتیں سن کر رویا. میرا آپ سے ایک سوال ہے کلیسیا سے, یوسف کیوں رویا؟ یہ میرا سوال ہے. یوسف کیوں رویا؟ کسی کو معلوم؟ وہ اس لیے رویا کہ اس کے بھائی بھی اس کو نہیں سمجھ. آنسو پتہ کیوں گرتے ہیں؟ جب آپ کا بھائی آپ کو نہ سمجھ سکے, جب آپ کی بہن آپ کو نہ سمجھ سکے, جب آپ کے عزیز رشتہ دار آپ کو نہ سمجھ سکے, جب آپ کے چرچ کے لوگ آپ کو نہ سمجھ سکے کہ آپ کا دل کیسا ہے, آپ کیسے ہیں.
वो अभी भी समझ रहे थे कि अब ये बदला लेगा, ये बदला लेगा, हमने तो बदी की है, ये बदला लेगा ही लेगा, ये किसी टाइम पे हमसे बदला लेगा ही लेगा। आपके अंदर भी कई दफा खौफ होता है, जब आप किसी के साथ बुराई कर रहे होते हैं, आपके अंदर खौफ होता है इससे टाइम भी इन्हें बंदे ने नीचे सड़ना सामने, इन्हें बदला लेना ही लेना। वो इसलिए रो रहा था, वो चेंज नहीं हुए थे, उनके ख्यालात अभी भी यूसुफ के बारे में चेंज नहीं हुए थे, वो इसलिए रो रहा था, इसलिए गमज़दा हो रहा था। अच्छे शख्स का गम ये नहीं है कि किसी ने उसके साथ बुराई की है तो वो उसके साथ बुराई कर ना ले तो उसका गम दूर होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। गॉड से अच्छे शख्स का ये है कि वो, उसे पता है मैंने माफ कर दिया हुआ है, उसे पता है मेरे अंदर कोई ऐसी मैल नहीं है, मेरे अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिसने बदी की होती है ना उसके अंदर चल रहा होता है, नहीं अब कुछ भी होगा, अब कुछ भी हो जाना है। और यही उनके अंदर चल रहा था, यही रोना है असल में। नेक शख्स जो है वो इसीलिए रोता है क्योंकि जो दुश्मन है, जिन्होंने बदी की होती है, वो समझ रहे होते हैं अब इसका पल्ला भारी हो गया, अब ये हमें नहीं छोड़ेगा। यूसुफ इस बात से रो रहा है। अगर आप नेक है ना तो आप हमेशा नेकी करेंगे। हमारा खुदा भला खुदा है, वो बुराई नहीं कर सकता, वो बदी नहीं कर सकता। आए अपने खुदा के लिए तालियां बजाएं। वो भलाई करेगा, वो भलाई करेगा, वो भलाई ही करेगा। आमीन आमीन। वो मेरे साथ भलाई करेगा, आपके साथ भलाई करेगा, वो भलाई ही करेगा। आमीन। इसलिए वो रो रहा, इसलिए वो रोया। आज भी ऐसा होता है, बहुत से लोग जब आप पोजीशन में आ जाते हैं ना, वो तब भी सोच रहे होते हैं नहीं नहीं, ये तो नानी के इसके पास भी, इसके पास ये भाई, ये बहन बड़ा मुश्किल है, अब इसको इतनी याद रखना है, मैंने फलां वक्त में ये किया था इसके साथ, इसको याद है। लेकिन जो अच्छा शख्स है ना, वो भूल जाता है। मेरा खुदा हमारी खुदाओं को भूल जाता है। आमीन। हमारे गुनाहों को भूल जाता है, और ना सिर्फ भूल जाता है, गौर से सुने, खुदावंद यस्सु मसीह ने हमारे गुनाहों को मिटा ही दिया। आमीन। कितने लोग हैं जो खुश हैं जिनके गुनाह मिट ही गए हैं। आमीन आमीन। आए यस्सु के लिए तालियां बजा दें, उसने तो हमारे गुनाहों को मिटा ही दिया। आमीन। इसलिए हमारे साथ अब भलाई ही होनी है, इसलिए हमारे साथ भला ही होना है, इसलिए हमारे साथ अच्छा ही होना है। आमीन। और यूसुफ ने क्या कहा? यूसुफ रोया। कितने लोगों को पता है कि यूसुफ क्यों रोया? मेरा फिर वही सवाल, यूसुफ क्यों रोया? कितने लोगों को पता है? हाथ दिखाएं जरा, पता चल गया ना क्यों रोया? ये रोना है, नेक शख्स का यही रोना है कि लोग उसे समझ ही नहीं पाते। बदी भी कर लेते हैं, गिरा भी लेते हैं, फिर वो उठ जाता है, फिर गिरा लेते हैं, फिर उठ जाता है, और फिर जब ऐसा उठता है कि गिरा ही नहीं सकते तो फिर क्या सोचते हैं? रोना किस बात है? फिर भी उसे नहीं समझ पाते। लेकिन जो समझ आए वो यकीनन मुबारक होंगे। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यूसुफ के अल्फाज सुने। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं खुदा की जगह पर हूं? आपसे भी मेरा सवाल है, अगर आप लोगों ने किसी से बदी की है ना, तो मत डरो, वो शख्स खुदा की जगह पर नहीं है। आप खुदा के सामने झुक जाओ, खुदावंद आपको माफ कर देगा, खुदावंद आपको बचा लेगा, खुदावंद आपको संभाल लेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मत डरो, क्या मैं खुदा की जगह पर हूं? तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसद किया। आमीन। कोई शख्स भी आपसे, मैं आज ये प्रोफेटिक वर्ड अपनी कलीसिया के लिए बोलने लगा, गौर से लेने आपने, कोई भी शख्स आपके साथ बदी करने का इरादा करे तो खुदा आपके लिए नेकी करने का इरादा कर चुका है। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कोई आपसे हसद करे, खुदा आपको सरफराज और आगे बढ़ाने का इरादा कर चुका है। कोई आपसे बुगस करे, खुदा आपको बढ़ाने का इरादा कर चुका है। कोई आपकी टांगे खींचे, आपको गिराने की कोशिश करे, खुदा आपको सरफराज करने का इरादा कर चुका है। आमीन। आपके ख्वाब पूरे होंगे,
आपकी रोया पूरी होगी जो रूल को उसके वसीला से आपको हासिल है, और कोई उसको टच नहीं कर सकता, हत्ता कि इब्लीस शैतान खुद भी उसको टच नहीं कर सकता। आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए खुदावन का कलाम वाज़े है कि जो कोई आपसे बदी का इरादा करेगा, खुदा उसमें से नेकी और भलाई पैदा करेगा। आमीन। और वो इतने ज्यादा डरे हुए थे कि उसने कहा ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए। चुनांचे आज के दिन ऐसा ही हो रहा है, इसलिए तुम मत डरो, मैं तुम्हारी और तुम्हारे बाल बच्चों की परवरिश करता रहूंगा। आमीन, आमीन। कौन है जो आज ये कहे कि जो दुश्मन है, जिसने मुझे गिराया था, मुझे मार दिया था, मुझे बेच दिया था, मुझे जलील किया था, मुझे इंसल्ट की थी, मैं उसके बच्चों की भी परवरिश करूंगा? कोई है इतना दलेर शख्स? ये है यूसुफ। उसने कहा मैं आपके बच्चों की भी परवरिश करूंगा। ये है नेकी, ये है नेक शख्स, ये है अच्छा शख्स, ये है दलेर शख्स, ये है भला शख्स, ये है खुदा की मोहब्बत से भरा हुआ शख्स, ये है खुदा के ख्वाबों और रोया से भरा हुआ शख्स। वरना आज क्या होता है, पुरानी चीज़ां याद रखनी, तेरी ते फुप्पी ने भी मैनू यह कहा सी, मैं ते तेनू कुछ नहीं देना, मैं हुण बड़ा अमीर हो गया, मैं नहीं तेन दे सकता, मैं तेरे बच्चों को भी ये चीज़ां दूर रखनी। फिर कुछ बचता नहीं जब ये रवैये होंगे। लेकिन यूसुफ जैसा रवैया आपके पास होना चाहिए, जब आप अच्छे मनसब पर आ जाएं, अपने दुश्मनों को भी देना शुरू करें, बांटें, कहें मैं इसको भी दूंगा, इसके बच्चों को भी दूंगा, इसने बुराई मेरे साथ की थी, मैं इसको एक प्लॉट खरीद दूंगा, मैं इसको एक घर ले दूंगा, मैं इसको गाड़ी भी दे दूंगा, मैं इसके बच्चों को सारी चीजें मुहैया करूंगा। कोई है ऐसा शख्स यहाँ बैठा हुआ? अपनी आंखें बंद करें, अपनी आंखें बंद कर। कोई है ऐसा शख्स तो अपनी आंखें बंद कर। कोई ऐसा शख्स है जो हमेशा अच्छाई करने का इरादा रखता है, भलाई करने का, वो अपनी आंखें बंद कर।